ये यूट्यूब चैनल एक दिलचस्प तज्जिया और मालूमाती रवायाती मौजू को मुख्तलिफ जावियों से पेश करता है। इस चैनल पर मुख्तलिफ तारीखी वाक़यात, फरदूसी शख्सियात और दुनिया भर की मालूमाती दास्तानें शामिल होती हैं। इसकी वीडियोस का अंदाज जिंदगी की अहम मालूमाती झील को जांचने और समझने के लिए मदद फराहिम करता है। इस चैनल की वीडियोस मालूमाती, दिलचस्प और तालीमी होती हैं, जो दीगर वीडियोस से मुख्तलिफ होती हैं। चैनल इन दोस्तों के लिए है जो दुनिया की तारीख और मालूमाती वाक़यात को एक दिलचस्प और सरगर्म किन तरीके से समझना चाहते हैं। 1902 का आगाज हुआ और दुनिया भर में मुख्तलिफ वाक़यात की बारिश शुरू हो गई। ये साल तारीख की रोशनी में अहम और दिलचस्प वाक़यात का गवाह रहा। इस साल में माशी, समाजी, सियासी और टेक्नोलॉजी के शाबों में अहम तब्दीलियों का सामना हुआ। वेनेजुएला की करीज, फिल्मों की पैदाइश और नई टेक्नोलॉजी के अंदराज ने इस साल को युक्ता बनाया। इस साल के आगाज ने दुनिया की तारीख के एक नया बाब खोल दिया। 1 जनवरी को न्यूजीलैंड ने दुनिया में सबसे पहले नर्सों की रजिस्ट्रेशन की जरूरत को कानूनी शक्ल दी, जो एक तारीखी कदम था। इसी दिन एलियन डॉर्टी ने दुनिया की पहली रजिस्टर्ड नर्स की हैसियत अख्तियार की। अमरीकी रियासत केंटकी में नीथन स्टबलफील्ड ने अपने बेतार वायरलेस टेलीफोन का इजहार किया। एक बेहद अहम हादसा 8 जनवरी को न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलवे कंपनी के पार्क एवेन्यू टनल में वाक़ा हुआ, जिसमें 17 अफराद जाँ बहक हो गए और 38 जख्मी हो गए। ये वाक़ा न्यूयॉर्क सिटी में बिजली की टर्बाइनों की मांग को बढ़ाने और स्टीम लोकोमोटिव की पाबंदी की तरफ रुजुआ करता है। और आखिर में 23 जनवरी को जापान के हकुडा पहाड़ों में बर्फानी तूफान का वाक़या रोनमा हुआ, जिसमें 199 फौजियों की जान चली गई। और 30 जनवरी को एंग्लो जापानी माहिदा मौका पर दस्तखत किया गया, जो अहम दफा बना। 11 फरवरी को बेल्जियम के ब्रॉक्सल में एक दिलचस्प वाक़या रोनमा हुआ, जहां पुलिस और अवामी वोट की हमायत करने वाले दलीलों के दरमियान जिस्मानी झगड़ा हुआ। 12 फरवरी को वाशिंगटन डीसी में बैनुल-अक़वामी औरतों की हक वोट हरकत की पहली कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद हुई, जो एक तारीखी लम्हा था। 15 फरवरी को बर्लिन में अंडरग्राउंड रेलवे का इफ्तिताह हुआ, जो शहर की रोशनी को एक नई राह दिखाता है। 18 फरवरी को रियासत-ए मुत्तहिदा के सदर थियोडोर रूजवेल्ट ने शुमाली सिक्योरिटीज कंपनी को एंटी ट्रस्ट शर्मन एक्ट के खिलाफ मुकदमा किया, जिसने इंटरनेशनल कारोबारी आलमी में भरपूर धकेल दी। और 27 फरवरी को ऑस्ट्रेलियाई अफसरान बरीकर मोरांट और पीटर हैंडकॉक को कैदियों के कत्ल के जुर्म में सजाए मौत सुनाई गई, जो एक दर्दनाक वाक़या था। 7 मार्च को दूसरी बूर जंग के दौरान बैटल ऑफ टोवी बोस्ट का आगाज हुआ, जहां जनूबी अफ्रीकी बोर फौज ने बरतानवी फौज को आखिरी मार्का में शिकस्त दे दिया और एक बरतानवी जनरल और उसके 200 सिपाहियों को कैद किया। इस सानहाने बोर जंग के दौरान बरतानवी फौज की मौत की ज़ियादती की तारीखी आखिरी संघार की तरह हुआ। 8 मार्च को मौसीकार जीन सिबलिस की दूसरी सिम्फनी की प्रीमियर हलसंकी फिनलैंड के अजीम शहर में मुनाक़िद हुई, जो मौसीकी की दुनिया में एक नई रोशनी का मंजर नामा बना। 10 मार्च को जोसेफ स्टालिन की क़ियादत में जॉर्जियाई कारकुनों और पुलिस के दरमियान माशी तसादम रोनमा हुआ, जिसमें 15 अफराद शहीद हुए, 64 जख्मी हो गए और 500 को कैद में डाला गया। ये वाक़या उस वक्त की सियासी फ़ज़ा के लिहाज से बहुत अहम साबित हुआ। इसी दिन अमरीकी रियासतों में एक काजी की फैसले के बाद फिल्म फन में 35 मिलीमीटर फिल्म टेक्नोलॉजी पर थॉमस एडिसन का मोनोपोली खत्म हो गया, जो फिल्म सनात की तरवीज के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। 2 अप्रैल को रियासत-ए मुत्तहिदा में पहला मूवी थिएटर इलेक्ट्रिक थिएटर लॉस एंजलिस में खुला। ये वाक़या फिल्मों की दुनिया में एक नया अहद बनाया, जो बाद में सिनेमा की अहमियत को समझने में अहम किरदार अदा करेगा। 11 अप्रैल को बयानाई जवाबी जदोजहद में आलमी मारूफ तीनर एनरिको कारुसो ने मिलान, इटली में ग्रामोफोन कंपनी के लिए पहली मिलीन बेचने वाली रिकॉर्डिंग बनाई। ये रिकॉर्डिंग दुनिया भर में इनकारने से पहले मिलीन बेचने वाली रिकॉर्डिंग बन गई और एनरिको कारुसो की शहरत को दुनिया भर में बढ़ाया। 13 अप्रैल को फ्रांस के नीस शहर में एक नया जमीन की रफ्तार का रिकॉर्ड कायम किया गया, जब लीवन सेरपोलेट एक स्टीम कार चलाते हुए 74 मील फी घंटा 119 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ा।
یہ ریکارڈ عجیب و غریب طرح ایک اسٹیم گاڑی کے ذریعے قائم کیا گیا جو اس وقت کی تکنیکی فتح ہوا۔ 19 اپریل کو 7.5 میگانیٹیوں کی شدت کے ساتھ گواتی-مالا میں زلزلہ آیا جو موت کی شدت کے ساتھ 800 سے 2000 افراد کو ہلاک کر دیا۔ یہ زلزلہ گواتی-مالا میں تباہی کا بکھیر دینے والا واقعہ رہا جو اس ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا۔ مئی 1902 میں دنیا بھر میں واقعات کا رنگین مجموعہ تھا۔ اس مہینے نے تاریخی حقائق پیدا کیا جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھے جائیں گے۔ 5 مئی کو کیریبین جزیرہ سینٹ ونسنٹ پر لا سوفریر آتشفشان کا اظہار ہوا جو جزیرے کے شمالی حصے کو برباد کر دیا اور 2000 افراد کی جانیں لے لیں۔ 8 مئی کو مارٹینک میں ماؤنٹ پیلے کی آتشفشانی آواز نے سینٹ پیئر کے شہر کو بالکل تباہ کر دیا جس میں اکثریت مسکین بزرگ اور بچے شہید ہوئے۔ 13 مئی کو اسپین کے نوجوان شہزادہ الفونسو تیرازیاہ کو اسٹیبلشمنٹ کر دیا گیا جب وہ سلطنت کی عرش پر بیٹھے۔ 20 مئی کو کیوبا نے امریکی مستعمرہ سے آزادی حاصل کی جو ایک لمحہ تاریخی تھا۔ 22 مئی کو بیلفاسٹ میں سفید اسٹار لائنر ایس آئیونک کی لانچنگ کی گئی جو لندن تک سفر کرنے والی ایک شاندار جہاز تھا۔ 29 مئی کو لندن اسکول آف اکنامکس کی تعلیمی عمارت کا افتتاح ہوا جو اقتصادیات کی تعلیم کے شعبے میں ایک نئی روشنی کا سراہنے والی تھی۔ اور آخر میں 31 مئی کو دوسری بور جنگ کا خاتمہ ہوا جب ورنگنگ معاہدہ کا دستخط ہوا اور جنوبی افریقہ کی آزادی کا سفر شروع ہوا۔ جون 1902 کا مہینہ دنیا بھر میں کئی دلچسپ واقعات کا گواہ رہا۔ 2 جون کو ریاست ہائے متحدہ میں اینتھراسائٹ کوئلہ ہڑتال آغاز ہوا جو کوئلہ کاری کارکنان کی حکومتی ناکارکردگی کے خلاف انحصار کرتی تھی۔ اس ہڑتال نے معاشی حالات کو لہرا دیا اور عوام کے مسائل پر روشنی ڈالی۔ 13 جون کو مینوسٹا مائننگ اینڈ مینوفیکچرنگ کی تشکیل ہوئی جو بعد میں گلوبل برانڈ 3M بنی اور یہ امریکہ میں ایک نیا کاروبار کا آغاز کیا۔ 15 جون کو نیو یارک سینٹرل ریلوے نے شکاگو اور نیو یارک سٹی کے درمیان 20ویں صدی کی سرگرم مسافر ٹرین 20th سینچری لمیٹڈ کا آغاز کیا جو سفرکاروں کے دلوں کو فتح کی جانب لے گیا۔ 16 جون کو آسٹریلیا میں عمومی انتخابات میں عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا جو ایک انقلابی قدم تھا اور آسٹریلیا کو پہلی آزاد ملک بنایا۔ اور آخر میں 26 جون کو ایڈورڈ 7واں نے آرڈر آف میرٹ کا اعلان کیا جو برطانوی شہنشاہیت کی بڑھتی ہوئی شان کا مظاہرہ تھا اور ممتاز افراد کو اعزاز دیتا تھا۔ یہ واقعہ برطانیہ کی فخر کی بات بن گیا۔ جولائی 1902 کا مہینہ دنیا بھر میں مختلف واقعات کا گواہ۔ اس مہینہ میں کین ایچ جانسن ہیملٹن جنوبی افریقہ میں ذاتی گیم ریزرو کے وارڈن قرار کر دیے۔ 2 جولائی کو فلپائن امریکہ جنگ ختم ہوئی جو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا ماحول ختم کر دیا۔ 5 جولائی کو ہیکری کوسٹاف بوسٹن سویڈن کے لیے وزیر اعظم مقرر ہوئے۔ 8 جولائی کو ریاست ہائے متحدہ کے جیولوجیکل سروے کے اندر تنقیدی بیورو بنایا گیا۔ 10 جولائی کو پینسلوینیا کے جانس ٹاؤن شہر میں رولنگ مل کان کا حادثہ واقع ہوا جس میں 112 کارکنوں کی جانیں گئیں۔ 11 جولائی کو برطانیہ کے وزیر اعظم لارڈ سالزبری عہدے پر سے اطلاع اور برطانوی کارڈز کا اعزاز آسٹریا کے ایرک فرانزنبرگ کو دیا گیا۔ 14 جولائی کو اگسٹین لیزارڈ نے ماچو پیچو اینڈوا کی گمشدہ شہر اناکا کی دریافت۔ اسی دن وینس کے سینٹ مارک پمپلائنو کی گرنے سے ایک اور رومانیاتی عمارت کا انتقال ہوا۔ 21 جولائی کو ریو ڈی جنیرو میں رومانٹس فٹ بال کلب کی بنیاد رکھی گئی اور 22 جولائی کو فیلکس پیڈرو نے ایمبروس کے فیئر بینکس علاقہ میں سونا دریافت کیا۔ اگست 1902 کا مہینہ دنیا بھر میں اہم واقعات کا اشارہ رہا۔ 1 اگست کو آسٹریلیا کے وولونگونگ میں ایک کان کاری حادثے میں 100 کارکنوں کی موت ہوئی جو ایک بڑی سانحہ تھی۔ 9 اگست کو ایڈورڈ 7واں کو ویسٹمنسٹر ایبی میں لندن میں بادشاہ بنایا گیا جو برطانیہ اور برطانوی سرحدوں کے راجہ
اور بھارت کے ایمپرر قرار دیا گیا۔ 22 اگست کو تھیوڈور روزویلٹ امریکی صدر بنتے ہوئے پہلے صدر بنے جو ہارٹفورڈ کیڈیلیک میں کولمبیا الیکٹرک وکٹوریا میں گاڑی کا سوار ہوا۔ اسی دن چین اور پاکستان کی سرحد پر 7.7 شدت کا زلزلہ آیا جس میں 10,000 افراد کی موت ہوئی۔ 24 اگست کو سینٹ پرلے موتیر فرانس میں جوان آف آرک کی مورت کا انکشاف کیا گیا جو 1429 میں انہوں نے فرانس کے یہ شہر فتح کیا تھا۔ اور آخر میں 30 اگست کو مارٹینک میں ماؤنٹ پیرلے آتش فشاں دوبارہ پھٹ پڑا جس سے مونلے روز شہر تباہ ہوا اور 1000 افراد کی موت ہوئی۔ سپتمبر 1902 کا مہینہ دنیا بھر میں دلچسپ واقعات سے بھرا رہا۔ 1 سپتمبر کو سائنسی خیالاتی فلموں کی پہلی فلم A Trip to the Moon پیرس فرانس کے تھیٹر رابرٹ ہوجین میں منظر عام پر آئی جو ایک خاموش فلم اور اس کی کارکردگی جارج میلس نے کی۔ یہ فلم فوراً کامیاب ہوئی اور اس نے دنیا بھر میں دلچسپی پیدا کی۔ 19 سپتمبر کو برمنگھم الاباما میں شیلو بینٹرسٹ چرچ میں ایک دھکا لگنے سے 115 افراد کی موت ہوئی جب بکرٹی واشنگٹن کی ایک تقریر کے بعد اندھیرا لگا۔ یہ غلط انتباہ کی وجہ سے ہوا جب کسی کو آگ کی بجانے کی انتباہ دیا گیا۔ اکتوبر 1902 کا مہینہ بھی اہم واقعات کا حامل رہا۔ 16 اکتوبر کو برسٹل کینٹ یونائیٹڈ کنگڈم میں پہلا برسٹل یعنی نوجوان مجرموں کے ادارہ کھولا گیا۔ اس ادارے کا اہم مقصد نوجوان جرائم کاروں کو اصلاحی تدابیر کے ذریعے دوبارہ شامل کرنا تھا۔ 21 اکتوبر کو ریاستہائے متحدہ میں متحد کارکنوں کی 5 ماہ کی ہڑتال ختم ہوئی۔ یہ ہڑتال کانکاری کارکنان کے مطالبات کے لیے اہم اعتراضی آندولوں میں سے ایک تھی اور اس کا انجام ملک بھر میں کانکاروں کی فعالیت کو دوبارہ شروع کرنے کا موقع فراہم ہوا۔ نومبر 1902 کا مہینہ بھی دلچسپ واقعات سے بھرا رہا۔ 15 نومبر کو بیلجیم کے بادشاہ لیو پولارڈوم کو برسلز میں ایک کوشی حملے سے بچا لیا گیا جو اٹلی کے ناگسٹ جنیرو روبینو کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اسی دن فرانسیسی انڈوچینو میں دنیا کی ایک ورلڈ فیئر کی افتتاحی تقریب انوائی ایکزیبیشن منعقد ہوئی۔ 16 نومبر کو نیو یارک سٹی میں مورکس میکٹوم کی طرف سے پہلا ٹیڈی بیئر بنایا گیا جو ایک اخباری کارٹون کی وجہ سے واقع ہوا۔ اس کارٹون میں امریکی صدر ٹیڈی روزویلٹ کا ایک بچہ بالو کو قتل کرنے سے انکار کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ نومبر 30 کو امریکی سرحد پر بیچ سٹی کے وائلڈ بینچ کے دوسرے اہم فرد ہاروی لوگان کنیکس ویلے ٹینسٹی میں قانون کے ساتھ ایک جھڑپ کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں چوری کے الزام پر $5,000 کا جرم اور سخت محنت میں 20 سال کی سزا دی گئی، لیکن 1903 میں ان کی حراست سے وہ بھاگ گیا۔ دسمبر 1902 کا مہینہ بھی اہم واقعات کا شاہراہ رہا۔ دسمبر سے فروری 1903 تک وینزویلا کی معاشی کریز کا دور ہوا جب برطانیہ، جرمنی اور اٹلی نے وینزویلا پر بحری محاصرہ لگایا تاکہ باقی رقمی معاملات کی وصولی کی جا سکے۔ یہ عمل منرو کی ڈاکٹرائن کے روزویلٹ کے اضافی حصے کی تشکیل کو قوت دینے والا تھا۔ 10 دسمبر کو نیل پر پہلا ایسون ڈیم مکمل ہوا۔ 17 دسمبر کو سینٹ پیٹرزبرگ روسی امپائر میں وزارت خزانہ کے تحت تجارتی ٹیلی گراف ایجنسی TTA جو TASS کا سلسلہ بن گیا کی بنیاد رکھ دی گئی۔ 30 دسمبر کو ڈسکوری ایکسپیڈیشن کے دوران برطانوی کاشفین اسکاٹ شیکلٹن اور ولسن نے انسان کی اب تک کی سب سے جنوبی نقطہ فراہمی کر جو 82 ڈگری جنوبی عرض کے جنوب میں تھا۔ 1902 کا سال تاریخ کی روشنی میں ایک اہم اور دلچسپ سال ثابت ہوا۔ اس سال میں دنیا بھر میں مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی واقعات کا سامنا ہوا۔ وینزویلا کی کریز، نئی فلموں کی پیدائش، عالمی نمائشوں کا آغاز، امپریلزم کے خاتمے کی علامتوں کی نظر آنا اور جدید ٹیکنالوجی کے اندراج سب نے اس سال کو یادگار بنایا۔ 1900 دوحہ کی ختمی تقریبات سنگین مگر معنوی ہوئے اور اس سال کے واقعات نے دنیا کی تاریخ کی روشنی میں اپنی جگہ بنائی۔ آپ کے ہمراہ اس وقت گزارنا ہمارے لیے واقعی ایک خوشی کی بات رہی۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سپورٹ کرنے کا شکریہ۔
हमें उम्मीद है कि आपको हमारी मौजूदा मवाद अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बुराह करम सब्सक्राइब करें और हमें अपनी मुस्तकबल वीडियोस बनाने के लिए मदद फराहिम करें। दुआ है कि आपको लुत्फ और फायदा हासिल हुआ हो। खुदा हाफिज।